الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ خلاصہ قرآن جاری و ساری ہے، اور مجھ سے پہلے علامہ شکیل صاحب نے درس قرآن کیا، ہماری اکیڈمی کے ٹیچر ہیں اور یہیں سے الحمدللہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ خلاصہ قرآن میں آج 17ویں سپارے کے ربوع سے تلاوت کا آغاز ہوا اور 18ویں کے نصف تک تلاوت کی گئی۔ اس میں سورۃ الانبیاء تو پہلے ہی چل رہی تھی، پھر سورۃ الحج پوری ختم ہوئی اور پھر سورہ مومنون کا کچھ حصہ، اور اس کے بعد سورہ نور۔ سورہ مومنون میں پوری ہوئی اور سورہ نور کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ تو انشاءاللہ سورۃ الحج کی ایک آیت اور پھر سورہ مومنون کی ابتدائی آیات پر کلام کا شرف حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تبارک و تعالی تک لحومہا ولا دماؤہا، تمہاری ان قربانیوں کا، یعنی جو تم قربانیاں کرتے ہو ان کے گوشت اور نہ ان کے خون، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ یہاں تقوی بمانے اخلاص ہے، تقوی بمانے پرہیز، اپنی نیت کے اندر نیات فاسدہ سے پرہیز پہنچتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں، چاہے وہ حج میں کریں، چاہے وہ صدقے کے طور پہ کریں، چاہے ہم عقیقہ کر رہے ہوں یا پھر اور کسی مقصد منت وغیرہ مانی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے خون نہیں پہنچتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی پہنچتا ہے، یعنی اخلاص۔ جتنے اخلاص سے ہم نے قربان کیا ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے اور اسی پر ثواب کا ترتب ہوتا ہے۔ اسی مضمون کو، اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اور اس سے فقہاء نے ایک ضابطہ قاعدہ نکالا ہے کہ الامور بمقاصدها، تمام معاملات ان کے مقاصد کے ساتھ ہیں، یعنی جس قصد و ارادے سے آپ کسی فعل کو اختیار کرتے ہیں اسی کے مطابق ہمیں اجر ملے گا۔ لہٰذا اگر کسی نے اس عمل کو، اس فعل کو یا اس بات کو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی تھی، اسے لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، یا لوگوں میں معروف اور مشہور ہونا، لوگوں کے قلوب کو مسخر کرنا، ان سے دنیاوی فائدے حاصل کرنا، ان کے نقصانات سے کوئی محفوظ رہنا، اگر یہ قصد و ارادے کریں گے تو یہ اخلاص کے منافی ہے، اور اس کو شرعی اعتبار سے ریا سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ریاکاری یہ حرام ہے، کیونکہ ایک طرح سے ہم اس عمل کا بدلہ حاصل کرنے کے سلسلے میں شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک خفی سے تعبیر فرمایا ہے کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لیکن بعض اوقات ہم عمل کرتے ہیں ان دیگر دنیاوی امور کے لیے۔ اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کو سب سے پہلے اپنے سامنے بلائے گا، ان میں ایک شہید ہوگا، دوسرا صاحب علم ہوگا، اور تیسرا ایک سخاوت کرنے والا ہوگا۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ تینوں سے سب سے پہلے انہیں کھڑا کر کے اپنی نعمتوں کا اقرار کروائے گا۔ تینوں کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے بڑی نعمتیں دیں، سوال ہوگا اس کے جواب میں تم نے کیا کیا؟ تو شہید کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے اتنا جہاد کیا کہ میں شہید ہو گیا۔ عالم جو صاحب علم ہوگا وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا تیرے لیے اور علم سیکھا سکھایا۔ اور تیسرا کہے گا کہ میں نے تیرا مال خوب جو تو نے دیا تیری راہ میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تینوں نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے جہاد کیا تاکہ تجھے شہید کہا جائے، یعنی معروف مشہور ہونے کے لیے، میں کروں تو میرا تاریخ میں نام آ جائے، کتابوں میں لکھا جائے، سو تجھے کہہ لیا گیا۔ تو نے اس لیے علم سیکھا سکھایا، قرآن پڑھا تاکہ تجھے لوگ عالم یا قاری کہیں، سو کہہ لیا گیا۔ اور تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، تو وہ کہہ لیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا انہیں منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ میرے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ خدارا نیک اعمال کو صرف اللہ کے لیے کریں۔ اگر میں ایک عالم دین ہوں، میں بیان کروں صرف اللہ کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو متاثر کرنے کے لیے، آپ کی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے،
آپ سے کچھ بینیفٹ حاصل کرنا، یہ میرا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نعت پڑھتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے پڑھیں، اس لیے نہیں کہ لوگ پھڑکیں اور پھر ہماری تعریفیں کریں، اور پھر ایسے ایسے شعر ہم پڑھیں کہ لوگ اپنی جیب سے پیسہ نکالنے پر مجبور ہوں اور ہم شعر کی تکرار کرتے رہیں تاکہ ڈالرز اور پاؤنڈ اور روپے ہمیں ملتے رہیں۔ اگر ہم قرآن اس لیے پڑھیں، جیسے قاری اگر کوئی پڑھ رہا ہے کہ اس کے مقصود فقط یہ ہو کہ سبحان اللہ لوگ کہیں، الحمدللہ کہیں اور بہت تعریفیں کریں اور مجھے اس کے بہت اچھے پیسے ملے اور مشہور و معروف ہو جاؤں، یہ نیات فاسدہ ہیں۔ ایسے اگر آپ صدقہ کریں اس نیت سے کہ ہم معروف ہو جائیں، جیسے بعض لوگ مساجد میں کوئی چیز ڈونیٹ کر دیتے ہیں تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ میرا اعلان بار بار ہو، بھئی یہ قالین فلاں صاحب نے دیا تھا، یہ مینار فلاں صاحب نے بنایا، یہ ڈیکوریشن فلاں، اور خوش ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ بار بار۔ میں نے UK وغیرہ کی مساجد میں اکثر یہ دیکھا، ہمیں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ہم اس روحانی فیلڈ کے بھی آدمی ہیں تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ اخلاص قائم رکھا جائے۔ تو وہاں پر وہ لوگ چندے دیتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ جمعے کی نماز سے پہلے یا بعد میں ہمارے ناموں کا اعلان ہو، فلاں صاحب نے اتنے پاؤنڈ دیے، فلاں صاحب نے اتنے پاؤنڈ دیے، اور دعا کے لیے کہا ہے۔ بھئی دعا کے لیے تو آپ ویسے بھی کہہ سکتے تھے، ضروری ہے کہ آپ مائک پر اعلان کروائیں؟ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کے اعلانات ہوتے ہیں تو بڑھ چڑھ کر لوگ حصہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میرا نام بھی پکار لیا جائے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے، نہ میں آپ کو اس کی دعوت دے رہا ہوں، بلکہ یہ دعوت احتساب ہے۔ میں اپنے بارے میں غور کروں، آپ اپنے بارے میں غور کریں۔ چنانچہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہم تلاوت قرآن اعلانیہ طور پہ کر رہے ہیں، کوئی بیان کر رہے ہیں، کوئی کتاب ہم نے لکھی، ہم کوئی نعت پڑھ رہے ہیں، ہم قراءت کر رہے ہیں، ہم چندہ دے رہے ہیں، ہم نے اگر مسجد بنائی ہے، ہم اگر قربانی کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کے اندر صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ جہاں ہماری توجہ اللہ سے ہٹ کر دنیا کی طرف گئی، تعریفیں سمیٹنا، محافل میں نمایاں جگہ حاصل کرنا، فوائد حاصل کرنا، پیسہ حاصل کرنا اور نقصانات سے بچنا، یہ ہمارے پیش نظر ہو جائے، وہیں پہ یاد رکھیں کہ ثواب میں کمی ہوگی، اور صرف ثواب میں کمی نہیں ہوگی بلکہ آدمی لائق سزا بنے گا۔ میں نے جو کتاب قرب الہی لکھی ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا اس میں باطنی گناہ کا چیپٹر ضرور پڑھیں، اس میں ریا کا بھی بڑا تفصیلی بیان لکھا ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ سورہ مومنون کے آغاز میں بڑی مشہور آیات ہیں، آپ نے بارہا سماعت فرمائیں، برکت کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ایک خبر دی، قد افلح المؤمنون، بے شک مومنین کامیاب ہو گئے۔ اب وہ کامیابی کیا ہے وہ آگے بیان فرمائی کہ اولئک هم الوارثون، یہ مومنین ہی وارث ہیں، کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، وہ جو فردوس کی وراثت پائیں گے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں یعنی جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب وہ کامیابی کن مومنین کے لیے ہے، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، اور میں اکثر اپنے میں ہر مسلمان سے کہتا ہوں، اور خصوصاً اہل سنت سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ خدا را اپنے پاس سے کچھ افعال و اعمال اختیار کر کے یہ ذہن نہ بنا لیں کہ اب ان کی وجہ سے میری بخشش و مغفرت تو ہوئی، بلکہ پہلے جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے اسے قرآن و حدیث پر پیش کریں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو نجات کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، اور کیا اس عمل کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی شریعت کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے میں نے تو مشن بنا لیا ہے بیواؤں کو مدد کرنا اور کنواری بچیوں کی جن کے پاس پیسہ نہیں ان کی شادیاں کرنا، بس اب نہ نماز پڑھ رہا، نہ روزہ رکھ رہا، نہ حرام حلال کے تمیز، نہ علم دین سیکھ رہا ہے، اگر سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں تو شریعت سے دور بھاگ رہا ہے، شرعی پابندیوں کو بوجھ سمجھتا ہے، گیدرنگ دیکھیں اس کی، سرکل دیکھیں تو سارے فراڈیے قسم کے لوگ، لیکن اس نے کیا ذہن بنا لیا کہ شاید بیواؤں کی مدد کرنے سے اور بچیوں کی شادی کرنے سے میری نجات ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت میری بقیہ تمام کوتاہیوں سے ضرور درگزر کر دے گا۔ یہ شیطان ذہن بنا دیتا ہے اور آدمی ساری زندگی اس میں گزار دیتا ہے۔ بھئی آپ نے اگر بیواؤں کی مدد کی ہے، بچیوں کی شادی کی ہے، پہلی بات تو اخلاص، دوسری چیز یہ کہ کیا یہی آپ کی نجات کے لیے کافی ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے نتیجہ نکالا؟ چلیں دلیل پیش کریں اس پر۔ جب آپ کے پاس نہیں ہے کوئی دلیل تو کیسے؟ اسی طرح میں اکثر نعت خوانوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ آپ نے اگر یہ سوچا کہ میں نے چند نعتیں لکھ دیں، میں نے نعتیں پڑھ لیں، باقی میں شرعی پابندیوں سے بالکل آزاد ہو گیا ہوں اور میدان محشر میں صرف نعت پڑھنے کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا اور باقی تمام کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے گا، تو وہی دائرۂ ادب میں رہ کے آپ سے کویسچن ہے، اس پر دلیل پیش کریں قرآن و حدیث سے لے آئیں۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں آپ کہ کسی شاعر کا کوئی شعر آپ پیش کر دیں، جس نے وہ نعت گو شاعر ہوتے ہیں تو وہ ایسے شعر لکھ دیتے ہیں کہ جس سے ایسا تخیل پیدا ہوتا ہے کہ ثنا خان تو ایسا ہو گیا ہے کہ علماء کو پیچھے کر دیں ایک وقت میں، مفتیان کرام میدان محشر میں پیچھے ہوں گے، نبی کی نعت پڑھنے والا بہت آگے ہوگا۔ چلیں اس پر دلیل لے آئیں، آسان سی بات ہے۔ میں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کلام کرتا ہوں، نہ میں نعت خانوں کے خلاف ہوں، میرے بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، اور نہ میں نعت خوانی کے خلاف ہوں، میں خود نعت خوانی بہت پسند کرتا ہوں، لیکن کیا ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے ہمیں پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا نعت خوان کی اصلاح کے لیے کلام کرنا کوئی ہمارا بہت بڑا جرم ہے؟ اگر ہے تو چلیں اس کو بھی شریعت سے ثابت کر دیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم کسی ایک طبقے کے لیے اس کے پیار محبت اور اس کے اندر کچھ کوتاہی محسوس کر کے اس کی اصلاح کے لیے کلام کرتے ہیں تو وہ ناراض ہونے لگ جاتے ہیں اور برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، جس کی ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کریں منہ بھر بھر کے برا، میرے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور آپ میدان محشر میں اس مجلس کی وجہ سے حسرت اور شدید پچھتاوے میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا ہمارے نعت خوان بھائی، اسی طرح 12ویں شریف منانے والے جو لوگ ہیں، 12ویں شریف فی نفس ہی جائز ہے، اس کے دلائل ہیں، ابھی موقع نہیں ہے، لیکن اس میں پھر ہر عمل اختیار کرنا جیسا بھی ہم چاہ رہے ہیں، اور پھر یہ سمجھنا کہ چونکہ ہم نے نبی کریم کی میلاد منائی، خوشی منائی، اب تو نجات ہوئی۔ بھائی اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ کہ باقی چیزیں سب نظر انداز کرنے والی ہیں۔ اب میں اگر کہوں تو شاید آپ مجھ پہ کلام کر سکتے ہیں، میری رائے پر کلام کر سکتے ہیں، میں تو قرآن سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قد افلح المؤمنون، بے شک مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ اچھا کامیابی کیا ہے؟ اب وہ ذرا دیکھ لیں، پھر آپ جو کامیابی کے لیے کہہ رہے ہیں اسے دیکھ لیں، میں تو جو کہہ رہا ہوں اس پہ میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اب جو آپ دعوے کر رہے ہیں نا، اس پر آپ قرآن و حدیث سے دلیل پیش کریں۔ اور میں عوام سے بھی کہتا ہوں، جب آپ کے سامنے کوئی دعویٰ کر رہا ہو، کیوں سن لیتے ہیں آپ دعویٰ؟ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ کیوں اس دعوے کو بالکل حقیقت اور حق اور سچ سمجھ کر فوراً سامنے والے کی تعظیم کرنا شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو نجات یافتہ ہے، اور اپنے بچوں کے لیے منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ایسا ہی بنائیں گے؟ کیوں؟ کم از کم آپ کا یہ شرعی حق ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہو نا، شعر کی شکل میں یا ویسے بیان کر رہے ہو، اس پہ قرآن و حدیث سے ایک دلیل تو پیش کر دیں، ورنہ تو ہر شخص اپنے لیے دعویٰ کر لے۔ ایک شخص نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کرے، فراڈ کرے ہر ایک، لیکن وہ کہے گا چونکہ میں بیواؤں کی مدد کر رہا ہوں، میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت مجھ سے نہ حساب کتاب لے گا، نہ مجھے کوئی سزا ملے گی، میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ بھی ایک دعویٰ ہے نا، مان لیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں تو کیوں نہیں؟ تو پھر دوسری طرف کیوں آپ بغیر کسی دلیل طلب کیے کسی کی بات مان لیتے ہیں؟ اور اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں، ایک صاحب نے مجھے کہا، اس صاحب میرا بچہ جو ہے آپ کو بھی بہت سنتا ہے، بہت لائک کرتا ہے، اور ایک اور مطلب مذہبی طبقہ ہے اس کے ایک صاحب کو بھی دیکھتا ہے، اب میں اس کے شوق کو دیکھ کے سوچ رہا ہوں اس کو مفتی بناؤں یا فلاں بناؤں۔ خدا کا خوف کریں، آپ نے مفتی ہونے کو اور فتووں کو، اللہ کے حکم شرع کو اتنا یعنی نیچے لے آئے ہیں کہ اگر ایک شخص کچھ دوسرا ایک کام کر رہا ہے جو مطلوب شرع بھی نہیں ہے وہ برابر کر دیا، اور اپنے بچے کے بارے میں آپ غور کر رہے ہیں کہ میں ویسا بنا لوں۔ تباہ کریں گے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو۔ یہ چیز دیکھیں اب اللہ کیا فرما رہا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کون ہیں؟ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ خشوع خضوع کا مطلب کیا ہے؟ پوری نماز میں آپ کا قلب اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے نماز ادا کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ سے متعلق چیزیں ہیں یا آخرت سے تعلق رکھنے والی ہیں، ان کو قلب میں اگر حاضر رکھ کر ان کی طرف متوجہ رہیں تو یہ بھی خشوع و خضوع کہلائے گا۔ مثال کے طور پر موت ہے، قبر ہے، میدان محشر، پل صراط، جنت، دوزخ، اسی طرح کعبۃ اللہ کا تصور کر لیں، مدینہ منورہ کا تصور کر لیں، اور اس طرح استغراق میں نماز پڑھیں، یہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کہلائے گی۔ یہ ہے باطنی خشوع۔ ظاہری خشوع و خضوع کیا ہے؟ بالکل ساکت ہو کر نماز پڑھیں، غیر ضروری کھجانا، ہلنا اور ادھر ادھر آنکھوں سے دیکھنا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ مکمل، جب آپ حالت قیام میں ہیں تو جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں نگاہ رکھیں، جب حالت رکوع میں ہیں تو پاؤں کی پشت پر، جب آپ سجدے میں جائیں تو ناک کی نوک کو دیکھیں، جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو سیدھے کندھے کو الٹے کندھے کو، جب آپ تشہد پڑھتے ہیں تو اپنی گود میں نگاہ کی حفاظت کریں۔
یہ ظاہری بات نہیں خشوع ہے۔ دوسرا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو بیکار چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، بیکار سوچنا، بیکار دیکھنا، بیکار سننا، بیکار بولنا، بیکار قسم کی مجالس میں جانا، بیکار کاموں میں مشغول ہو جانا، اپنے ستر کو بیکار استعمال کرنا، بیکار قسم کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا، یہ اللہ کو محبوب نہیں، یہ مومنین کی شان نہیں ہے۔ آپ کی سوچ فکر معیاری ہونی چاہیے۔ دنیا کے لیے بھی اگر آپ سوچتے ہیں تو اس کی ایک اچھی غرض ہونی چاہیے۔ مثلا اپنی پڑھائی کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، نوکری کے بارے میں سوچ رہے ہیں، دیگر چیزیں رشتہ داروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو یہ مثبت ایک رزلٹ اس کے سامنے ہونا چاہیے۔ بیکار ایسے لیٹے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کرکٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، میں کرکٹ کھیل رہا ہوں، چھکے لگا رہا ہوں، چوکے لگا رہا ہوں، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں اور مجھے ٹرافیاں مل رہی ہیں، بھائی کیا فائدہ؟ ایسے بیکار آوارہ نظری کرنا، بیکار چیزیں سننا۔ آج کل ہمارے ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، عورتوں کے ہاتھ میں موبائل، فیس بک اور فلاں ٹک ٹاک، اپنی نگاہوں کو حرام سے بھریں ہم اور ذہن کو گندا کریں، اس پہ توجہ کرنی چاہیے، یہ مومن کی شان نہیں۔ تیسرا فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین، اور وہ لوگ جو اپنے ستر کی، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اس کو یوز نہیں کرتے ہیں، مس یوز نہیں کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی کنیزوں کے، جو لونڈی کہلاتی ہے شرعی لحاظ سے، جس کا اب رواج ختم ہو گیا، کیوں تو بے شک یہ اس معاملے میں ملامت والے نہیں ہیں، تو اپنی زوجہ سے تعلق قائم کرنا، شرعی کنیز سے تعلق قائم کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی خود پر غسل واجب کرنے کی صورتیں ہوں گی، یا زنا ہوگا یا بدفعلی ہوگی مرد کا مرد کے ساتھ، عورت کے عورت کے ساتھ، یہ سب کے سب گناہ ہے اور مومن کی شان نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، پس جو تلاش کرے اس کے علاوہ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس یہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ زوجہ سے جسمانی تعلق قائم ہو، زوجہ سے اظہار محبت ہو، اسی طریقے سے شرعی کنیز۔ باقی اگر عورت غیر مرد کی طرف مائل ہو، غیر مرد کا تصور رکھے، اس طرح مرد جو ہے وہ عورتوں کی طرف مائل ہو اور غیر عورتوں کا تصور رکھے اور غیر عورتوں سے میل ملاپ رکھے، یا عورت اپنے شوہر سے چھپ کر غیر مردوں سے میل ملاپ رکھے، یا کنوارا مرد کنواری عورت اس طرح کے معاملات کریں، یہ سب کے سب حرام ہیں اور مومن کی شان نہیں ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی، وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں، یعنی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں اور کسی سے وعدہ کرے تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب لگاتار ادا کرنا، مکمل شرعی تقاضے کے مطابق ادا کرنا اور ان کو ان کے وقت پر ادا کرنا، یہ تمام نمازوں کی محافظت کہلاتی ہے۔ اب آپ بتائیے جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی فلاح والے کام بیان فرمائے، ان میں وہ کام کہاں ہیں جو ہم نے اپنے پاس سے معیار بنا لیے؟ ہاں، حدیثوں میں جیسے ہے بیواؤں کی مدد کرنا افضل ہے، یتیموں کی کرنا، کھانا کھلانا افضل ہے، وہ بھی بہت سی شرائط ہیں، لیکن چلیں ان شرائط سے قطع نظر، تو کیا مطلب اگر حدیث میں کوئی چیز آئی تو ہم صرف اس کو معیار بنا کے قرآن کو بھول جائیں؟ ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات ڈاکٹر ایک دوا دے کر کہتا ہے کہ آپ اس دوا کو کھائیں، آپ کا علاج ہو جائے گا، لیکن وہ پرہیز نہیں بتاتا یا اور امپورٹنٹ چیزیں نہیں بتاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ بس دوا کھائیں اس کے بعد سب کچھ بھول جائیں؟ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا، خدا را اگر آپ کسی عمل کو اختیار کرتے ہیں، کسی فعل کو اختیار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو راضی کر دے گا، میں اس کی وجہ سے بخشا جاؤں گا یا بخشی جاؤں گی، تو دو چیزوں پہ توجہ کرنی ہے۔ کیا آپ اپنی سوچ اور فکر میں صحیح ہیں یا نہیں؟ نمبر دو، کیا یہی کافی ہیں یا ان کے علاوہ بھی کچھ کرنا پڑے گا؟ اور یہ آپ خود نہیں کر سکتے، بہتر ہے کہ آپ کسی مستند عالم دین سے اس کا مشورہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ صحیح منزل تک پہنچیں گے، ورنہ بعض اوقات شیطان پوری زندگی دھوکے میں گزروا دیتا ہے اور انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ میں نے اسی لیے آپ سے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ یہ اس لیے نہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، بلکہ اس لیے کہ ہماری کتاب قرب الہی اسی قسم کی خوش فہمیوں کو دور کر دیتی ہے۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ حاصل کرنے کے لیے حقیقتاً مطلوب شرع کون کون سی چیزیں ہیں، انہیں کیسے حاصل کرنا چاہیے،
اور کن بیکار امور سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور انشاءاللہ جب آپ اس طرح کریں گے کہ اس کو پڑھیں، اس کو اپنے اوپر عملی طور پہ نافذ کریں تو ضرور منزل حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب بھائیوں کا، بہنوں کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، ہم سب کے درجات کو بلند فرما، ہمیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے۔ اے اللہ، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے گناہوں کی عادت نکال دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے اور پہلے سے ہی ہو تو اس کو بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی، ہم نے سابقہ زندگی میں جو بھی افعال و اعمال ریاکارانہ طور پہ اختیار کیے، مخلوق کو راضی کرنا مقصود تھا، اس سے دنیاوی فائدے حاصل کرنا مقصود تھے، دنیاوی نقصانات سے بچنے کے لیے ہم نے عمل اختیار کیا، تو ہماری اس نیت کی کمی کوتاہی کو معاف فرما دے، ہمارے نقائص کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ان افعال کو ریاکارانہ طور پر ادا کرنے کی وجہ سے ہمیں میدان محشر میں ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں مزید اخلاص عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں موت سے پہلے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال پر استقامت عطا فرما، اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق و ہمت عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، جتنے ہمارے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں جو بے روزگار ہیں، انہیں روزگار عطا فرما، جو انٹرویو دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں عطا فرما۔ اے مالک مولا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے، جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں انہیں مزید ہمت و حوصلہ اور صبر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک پرہیزگار متقی اور اپنے والدین کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ بننے کے توفیق مرحمت فرما۔ جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جن پہ قرضے ہیں ان کے قرضے دور فرما دے، جنہوں نے کاروباروں میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کاروبار اگر وہ جائز کاروبار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرما اور بہت زیادہ منافع عطا فرما۔ اے مالک مولا، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں نجات کی راہ نکال دے، جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرما۔ خصوصی طور پہ دعا فرمائے میرے ان بھائی بہنوں کے لیے جو ہماری اکیڈمی سے ہمارے دینی معاملات میں کسی بھی لحاظ سے تعاون کر کے ہمیں آسانی فراہم کرتے ہیں، ہمارے ذہن کو فارغ کرتے ہیں، ہمیں دین کے کام میں یکسوئی انہماک فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے تمام صدمات، ذہنی ٹینشنز، ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو ان کے کام اٹکے ہوئے ہیں غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ اے مالک مولا، ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا، ان کو جو حلقہ احباب عطا فرما، جو ان کے ماتحت کام کرنے والے ہیں انہیں اخلاص عطا فرما، ان کا محب بنا دے، ہر قسم کی خیانت سے ان کو محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کے پورے گھر میں آپس میں ہر ایک کو پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے۔ ہمارے بہت سارے بھائی بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو سب کی دعائیں جانتا ہے، حاجات جانتا ہے۔ رمضان کی ان مبارک ساعتوں کی برکت سے جس نے جو جائز دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ ان کی جائز دعائیں قبول فرما لے، جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ اے مالک مولا، جس طرح ہم دنیا میں یہاں اس درس میں ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں، اسی طرح جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔